کیونکہ جاپان میں چون چون کی آواز آ رہی تھی اس لیے ترقی کر گیا ہے. میں کوٹ کروں گا کہ د خدای کارونو کے اور د بجلی تارونو کے بغوتی نوے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس وقت عبداللطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. دبنگ بولتے, بڑی دبنگ سپیچ کرتے ہیں اور ان کی بہت ساری چیزیں شہباز شریف صاحب سے ریلیٹ بہت زیادہ وائرل ہے. عمران خان کے سچے سپاہی ہیں, عمران خان سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں. آج ہماری خوش نصیبی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر السلام علیکم, کیا کہتے ہیں آپ؟ جی السلام علیکم جی, بہت شکریہ. بس ابھی ہم جس طرح آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا قافلہ چترال سے, اپر اور لوور چترال سے یہاں پہ ثوابی ہم پہنچ گئے ہیں الحمدللہ. اور تمام ڈسٹرکٹ سے ہمارا پہلا قافلہ ہے جو ہم پہنچ گئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم 20 گھنٹے پہلے موو کر چکے تھے اپر چترال سے, تو پھر لوور چترال, پھر اس طرح ہوتے ہوئے دیر اب ہم خیریت سے یہاں پہ پہنچ گئے ہیں. اور یہاں سے جب اسلام آباد کا پروگرام بنے گا, جب پورے صوبے کے ہمارے ساتھی آئیں گے اور لیڈرشپ آئے گی, تو آگے اسلام آباد کا سفر انشاءاللہ شروع ہوگا. سر ڈی پی او صاحب پیغام, بڑا سخت پیغام دیا, آپ کے کانوں تک نہیں پہنچا سر؟ ارے ڈی پی او شی پی او کا کام نہیں ہے یہ بھائی. وہ جو ہے نا بیچارے, وہ نوکری کرتے ہیں مریم کے. اب اسٹیٹ کی تو وہ نوکری نہیں کرتے, تو وہ مریم کے آگے خود کو زیادہ شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار وہ کرنے کے لیے یہ اس طرح کی فلمی ڈائلاگ یہ بھڑکے سلطان رائی بننے کی کوشش کرتا ہے. اب ایک ڈی پی او جو ہے, جو سرکار کا ملازم نہیں ہے بلکہ عوام کا ملازم ہے, ہم اسے تنخواہ دے کے ڈی پی او رکھا اور ہمیں جو ہے دھمکیاں دے رہا ہے, تو اسے کہتے ہیں, پشتوں میں کہتے ہیں کہ زما پیشو ما تمیاؤ, تو وہ ہماری بلی ہمیں میاؤ میاؤ کرے, تو اس کو کوئی اہمیت نہیں ہے. وہ اسلام آباد میں بھی آپ کو یاد ہوگا کسی زمانے میں ایک پولیس افسر بڑا سلطان رائی بننے کی کوشش کرتا تھا, لیکن جب اس نے وہ پنگا لیا پی ٹی آئی کے ٹائیگرز کے ساتھ, تو وہ اس کی ایسی درگت بنائی کہ وہ پھر بولنا ہی بند کر دیا اس نے. اچھا سر یہ بتائیں, چلیں اٹک آپ کراس کرتے ہیں, وزیر داخلہ کا بڑا سخت بیان آیا کہ ہم پاکستان کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کا فیوچر برباد کر دیں گے. سر جی یہ وہ اسناد جو ہے وہ ہم نہیں لینے دیں گے. اچھا, اب یہ اسناد اگر محسن نقوی ایشو کرتے ہوں یا ان کی یہ اتھارٹی ہو, پھر تو ٹھیک ہے. وہ جن کو محسن نقوی نے سرٹیفکیٹ اور ڈگریاں دی ہیں بھلے وہ کینسل کر دے, لیکن جو ڈگری ایک یونیورسٹی دیتی ہے وہ تو محسن نقوی کا باپ بھی کینسل نہیں کر سکتا. سر یہ بتائیں, مقابلہ بڑا سخت ہے, فائنل کال ہے, فائنل ڈیسیجن کیا ہے؟ بس جی انشاءاللہ میں تو سیاست سے ہٹ کے ایک بات سمجھتا ہوں کہ ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں, ایک کہاوت ہے, اگین میں کوٹ کروں گا کہ د خدای کارونو کے اور د بجلی تارونو کے بغوتی نوے. زبردست. اس کی ٹرانسلیشن میں اپنے دوسرے پاکستانی بھائیوں کو کہتا ہوں کہ اللہ کے کاموں میں اور بجلی کی تاروں میں جو ہے وہ چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی چاہیے, دونوں خطرناک ہے. تو اب یہ پی ٹی آئی جو ہے یہ ان کے لیے 4000 وولٹ کا کیبل ہے. اچھا سر یہ بتائیں, ترقی کا راز جناب عزت مآب شہباز شریف صاحب فرما رہے تھے, تو کامیابی کا راز انہوں نے بتایا تھا اور پھر آپ نے کاپی کیا تھا. سر وہ جاپان گئے تھے اور ترقی کا راز جان کر آئے تھے. ہاں وہ جی اسی طرح کر کے آپ نے بتانا ہے. نہیں وہ تو میں دیکھیں وہ تو آن ریکارڈ ہے, اسمبلی میں ہے. تو اب ان کا دیکھیں, امیجن کر لیں, یہ اب دل میرا دکھتا ہے نا کہ ایک پرائم منسٹر اٹھ کے کہتا ہے کہ بھائی میں جاپان گیا, وہاں پہ ترقی کا راز بتاتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ میں اس کارخانے میں گیا تو وہاں سے چون چون کی آوازیں آ رہی. جی بالکل, وہ ریکارڈ کا حصہ ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس بیچارے کو کوئی یہ سمجھائے کہ جاپان کی اس انڈسٹری کو کھڑی کرنے کے لیے وہاں پہ انہوں نے پہلے R&D بجٹ دی ہے, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ بجٹ کے ذریعے انہوں نے ہیومن ریسورس کو ایکوپ کیا, وہاں پہ کوالٹی ہیومن ریسورس بنائی, پھر ان انڈسٹریلسٹ کو لا کر ان کو انسینٹیوائز کیا. یہاں پہ یہ ترقی کرنا چاہتے ہیں خواب میں چھیچڑے, بلی کے خواب میں چھیچڑے والی بات ہے. 12,000 کمپنیاں پاکستان چھوڑ کے چلی گئی ہیں, دبئی شفٹ ہو گئی ہیں, اور یہ لگے ہیں جی پاکستان کو اکنامک ترقی دلوانے کے لیے. کیونکہ جاپان میں چون چون کی آواز آ رہی تھی اس لیے ترقی کر گیا ہے. اس لیے تو اگر اس سے چون چون سے ترقی آتی ہے تو یہ پوری کابینہ اور فارم 47 کے جتنے MNAs ہیں وہ جی چوک پہ آ کے صبح سے لے کر چون چون کرتے رہیں تو ترقی ہو جائے گی. سمپل.
زبردست ہو گیا. اچھا سر, صرف تو آپ ادھر یہ بتانا ہے عمران خان صاحب اور نواز شریف میں ڈفرنٹ کیا ہے کہ نواز شریف 3 سال جیل رہا, کوئی بھی نہیں نکلا, عمران خان صاحب کے لیے پوری دنیا اٹھ کر کھڑی ہو گئی. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا کمپیریزن بنتا نہیں ہے. جی دیکھیں زمین آسمان کا کوئی تقابلی جائزہ نہیں کرتا. پہلے تو یہ تقابلی جائزہ ہی میرے خیال میں, لیکن اس کی پلیٹلیٹس گر گئی تھی, اس کا کلچ پلیٹ بھی جواب دے گیا تھا, اس کی ساری مشینری بیٹھ گئی تھی صرف جیل جا کے. اب خان ہے 1.5 سال سے جیل میں ہے, ایک دن یہ شکایت بھی نہیں کی کہ یار مجھے بخار ہوا, اور بخار ہوا ہوگا خان کو, لیکن خان تھوڑے بہت بخار سے تو اس کی تو طبیعت صاف برابر ہو جاتی, بہتر ہوتی ہے. اچھا خان کی ایک شکایت تھی, ایک شکایت کہ یار تسی منو 8 کلو ڈمبل دیں دے, اس نال کم نہیں ہوندا, منو 16 کلو ڈمبل چاہیے. اب یہ 16 کلو ڈمبل آپ نواز شریف پہ رکھ دینا, اس کی تو جان ہی نکلنی ہے, اٹھ نہیں سکیں گے, اٹھ نہیں سکیں گے, اور کیا کیا چون چون کی آوازیں نکالیں گے. تو اس بندے سے یہ مقابلہ کر رہے ہیں, تو there is no comparison at all. آسمان اور زمین کا کمپیریزن ہوتا نہیں. اچھا سر, میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہوں گا, آپ نے بہت لیڈرشپ جو دیکھی ہے پاکستان کی, اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, میں نے ایک ایک نام لینا ہے, 1 کمنٹ میں سر آپ نے جواب دینا ہے, کمنٹس کرنا ہے. سر نواز شریف, بولا, شہباز شریف, چلا, مریم نواز, ایکٹریس, زرداری, زرداری تو 40 کے ٹولوں کا امیر. بلاول, سیدھی گل نہ کر یار, نہیں گل کرو جی, میں کہ کہوں نہ ادھر تے نہ ادھر. وہ اس نے کہا تھا نا جی اکبر الآبادی نے جی جی سر, کہ مذکر ہی کو کہتے ہیں, مؤنث شی کو کہتے ہیں, مذکر ہی کو کہتے ہیں, مؤنث شی کو کہتے ہیں, مگر حضرت مخنث ہیں, نہیوں میں نشیوں میں. واہ زبردست محفل آپ کی ہوئی سر. یہ بتائیں محمود خان اچکزئی. محمود خان اچکزئی ایک کمیٹڈ لیڈر آف کمٹمنٹ. فضل الرحمان, وہ کیا کہتے ہیں, آج کل بات چیت چل رہی ہے, بات چیت چل رہی ہے, لیکن وہ حالات کے مطابق ہی بات چیت کرتے ہیں, اور بات چیت کا وہ کرتے ہیں. پختونوں کا جب پاکستان بنا نہیں تھا تو اس سے پہلے ایک پارٹی تھی جن سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے, یوکیگو کنیو رکیگو. اس وقت موجودہ لیڈر ایمل ولی. سب سے میرا جو دل دکھتا ہے نا وہ اس پارٹی پہ دکھتا ہے. ان کی لیگیسی دیکھیں, باچا خان دا گریٹ, اس کے بعد ولی خان, اور اب جا کے ہمارا واسطہ پڑا ایمل ولی سے. what a fall I would say, what a fall. سر ANP کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں؟ کچھ ہے ہی نہیں ہے, فیوچر ہی نہیں ہے. اچھا جی, اس کے بعد نام آ رہا ہے علی امین گنڈا پور. علی امین گنڈا پور تو دبنگ آدمی ہے. پہلے تو ہم سنتے تھے نا, ابھی میں پریکٹیکلی دیکھ رہے ہیں کہ دبنگ ہوتا کیسا ہے, تو جا کے ذرا علی امین کو دیکھ لیں. سر اس سے پہلے جو ہے وہ چائے پینے جو چلے گئے تھے جو ڈی چوک سے, اس بارے میں لوگ بہت خفا ہے کہ بندہ چائے نہ پیے, کاوا نہ پیے ہوئے زندہ کس طرح رہے گا, تجھ منو دس. اور عمران خان, امت مسلمہ کا, صرف امت مسلمہ کا واحد لیڈر جس پر تقریباً 1.5 ارب مسلمان جس کی طرف دیکھتے ہیں, جس کی طرف فلسطین کے مظلوم بزرگ, مظلوم بہنیں بیٹیاں دیکھتی ہیں, اور جس کے لیے پاکستان کی 25 کروڑ عوام نہ صرف اس سے محبت کرتی ہے بلکہ حرمین میں جا کر بھی اس کے لیے دعائیں کرتی ہے یہ قوم. اور یہ پاکستان کی امید ہے. خدا نہ خواستہ اگر ہم نے عمران خان کو کھو دیا تو شاید پاکستان 100-200 سالوں میں پھر کوئی لیڈر پیدا نہیں ہوگا, اور پاکستان کا مستقبل. میرا چترال وزٹ ہوا تھا, میں خوش نصیب آدمی ہوں, میری پہلی جاب ہی ایز اینکر پرسن تھی. ٹیلی نار لانچنگ پہ مجھے موقع ملا, چترال شندور فیسٹیول کے لیے 2 ٹائم میں ایز اینکر گیا تھا. سر میں نے اگر پرامن قوم دیکھی, پرامن لوگ دیکھے, یہ میں بائی حلفن کہہ سکتا ہوں, اور پیار کرنے والے لوگ ہیں تو وہ چترال کے ہیں سر.
اور میں نے وہاں پہ ایک پریکٹیکل دیکھا, وہاں پہ ہماری 8-10 گاڑیاں کھڑی تھی, تو آپ لوگوں کا کوئی واپڈا کے خلاف احتجاج ہو رہا تھا تو ہم ڈر گئے تھے. اس دور میں پیپلز پارٹی روس ہوتے تھے, احتجاج ہوتے تھے, مار داڑ ہوتی تھی, تو ہم سمجھ گئے کہ لا بھائی گاڑیاں ٹوٹیں گی اور مار داڑ ہوگی. ہم ڈر کے کھڑے ہو گئے, اور اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ پرامن طریقے سے گئے اور پرامن طریقے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کیا اور پھر پرامن طریقے سے چلے گئے. سر میں سلوٹ کرتا ہوں چترال قوم کو. پیغام کیا کرتے ہیں کہ شرکت کریں کہ آزادی کے لیے 24 مارچ کو تو کیوں کریں؟ دیکھیں 3 باتیں ہیں. قانون کی حکمرانی جس کے بغیر دنیا کی کوئی قوم ترقی نہیں کر سکی, یہ ہسٹری کی حقیقت ہے. دوسری, آئین کی بالادستی, اس کے بغیر دنیا کی کوئی قوم ترقی نہیں کر سکی ہے, تاریخ کا سبق ہے. اور تیسرا, ظالمانہ اقدامات کے ذریعے ہمارے لوگوں کو, خاص کر خان کو حبس بیجا میں رکھا ہوا, غیر قانونی طور پر قید میں رکھا ہوا ہے, ان کی رہائی. اور چوتھی سب سے بڑی بات یہ کہ ہمارا چوری شدہ مینڈیٹ بازیاب ہونا چاہیے, مسروقہ مال برآمدگی. تو یہ اس کے لیے ہمیں میدان میں ہے اور میدان میں. بہت شکریہ ادا کرتے ہیں جی چترال سے میں نے عبداللطیف صاحب. ونس اگین تھینکس کرتے ہیں تمام مہمانوں کا.